تو کئی ایسے موقعوں پر ہمیں یادگار شہداء پر لایا جاتا تھا اور شہیدوں کی قربانیوں کو اجاگر کیا جاتا تھا، لیکن اب 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس نے عوام کے دلوں کو زخمی کیا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ہزار کا جتھا جو ہے وہ 22-24 کروڑ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور 9 مئی کو ہم نے دیکھا کس طرح جنا ہاؤس کو جلایا گیا، کس طرح جی ایچ کو پر جتھوں نے حملہ کیا، ہماری دفاعی علامات کو مسمار کیا گیا، جہاز کو جلا دیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں میاں والی میں اور سرگودا میں ایئر بیسز پر دھاوا بولا گیا۔ مجھے آپ صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کا وقار، پاکستان کی شان، شہیدوں کی سرزمین پر کیپٹن شیر خان جو کارگل کا شیر تھا اور ہے، کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اس کے مجسمے کو توڑا گیا۔ اور مجھے یہاں پر کہنے دیجئے کہ میں خود سوچتا ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، جب شہید کی ماں صبح ناشتے کی میز پر شہید کے بچوں کو اس کے باپ کی داستان سناتی ہے اور سامنے شہید بیٹے کی تصویر لگی ہوتی ہے دیوار پر، وہ روز جیتی ہے روز مرتی ہے، تو عمران نیازی آپ نے ان شہید کی ماؤں کے دل توڑے ہیں، ان کو آپ نے زخمی کیا ہے۔ اس لیے 9 مئی ہمیشہ ایک سیاہ دن کے ناطے سے یاد رکھا جائے گا۔ یہی فرق ہے فتنے فساد میں اور ملکی ترقی میں، مہینہ ایک ہی ہے مئی کا۔ 9 مئی کو ان عزائم کو پورا کیا گیا جو آج تک 75 سال میں دشمن نہ کر سکا، اور ہمسایہ ملک میں پاکستان کے وقار کا تماشا بنتا رہا 9 مئی کو، جب یہ جلاؤ گھراؤ چل رہا تھا، ریڈیو پاکستان چل رہا تھا، جس نے تاریخی کردار ادا کیا پاکستان کے اندر۔ اور ایک 9 مئی اور ایک 28 مئی، اسی مہینے میں ذوالفقار بھٹو صاحب نے ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، اور نواز شریف صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے 28 مئی کو اس ملک کو ناقابل تسخیر بنا کر ایٹمی قوت ہونے کا تحفہ دیا، جس سے پوری عالم اسلام جو ہے ان کو فخر ہے۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک قائم و دائم رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو قومیں اپنے محسنوں کی عزت نہیں کرتی، جو اپنے شہداء کے وقار کا خیال نہیں کرتی، وہ کبھی فلاح نہیں پاتی۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چند ہزار کا جتھا کروڑوں عوام کے جذبات کا کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ اس لیے از حد ضروری ہے کہ جو ان حملوں میں شامل ہیں
उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, करार वाकई सदा दी जाए। और मैं इस बात का हामी हूँ, मैं भी 22 साल से कारकुन हूँ। हमने तो गिरफ्तारियां भी दी, हमारे कायदीन ने गिरफ्तारियां दी। हमने तो कभी अपनी दिफाई अलामात पर हमला नहीं किया। हमने तो कभी GHQ पर धावा नहीं बोला। हमने तो कभी दुश्मन को ये मौका फराहम नहीं किया कि जो काम दुश्मन न कर सका वो आज चंद हजार के जत्थों ने कर दिया। इसलिए इमरान नियाज़ी की फसाद की, फितना की सियासत को, अगर इसका नाम सियासत है तो इस सियासत को दफन करना कौमी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। और मैं ये जरूर कहूँगा, जिस तरह 28 मई की अहमियत हमेशा से उजागर की जाती है कि उस दिन पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्वीर हुआ, उसी तरह ये 9 मई का दिन भी जो है एक स्याह बाप की हैसियत से इसको उजागर किया जाए कि कौन से दरिंदों ने, कौन से फसादी टोलों ने तो सिर्फ चंद हजार पर मबनी था, उसने इस मुल्क को 9 मई के दिन जो है खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस, रेंजर्स, अफवाज पर पत्थर बरसाए गए। और आज मुझे याद आ गया, ये कहते थे कि हम धरना देना चाहते हैं। पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद, जिस पे इन्होंने हंसी उड़ाई, जिसकी शहादत पर आज भी मुझे याद है कि उस शहीद का बेटा, 6 साल का बेटा मेरे साथ खड़ा था और शहीद की मैयत सामने पड़ी थी। जब तक जनाजा पढ़ा जाता रहा, उसकी सिसकियां जो थी मेरे कानों में, उसकी आवाज़ आती रही। आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरा दिल कांपता है कि जो लोग इस मुल्क को कौम के लिए, चाहे वो फौजी हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस वाले हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उन यतीमों की दिल पर क्या बीती होगी, उसको भी आप अपने ज़हन में लेके आएँ, क्योंकि आप भी बाप हैं, आप भी माँ हैं, आपके भी जज्बात हैं। इसलिए मेरी दुआ है आज के दिन कि अल्लाह ताला उन माओं के ठंडक अता फरमाए और हमें मिन हैसल कौम तौफीक अता फरमाए। ये कौम की जिम्मेदारी है कि ये खिलवाड़ किया 9 मई के दिन, जो भी इसमें कार्रवाई में शामिल हैं, उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए, ताकि कभी कोई पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल खेलने की कोशिश ना करे। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये इत्तेहादी हुकूमत, जिसमें मुस्लिम लीग नून का कलीदी किरदार है, अपनी कौमी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होगी। आपकी हुकूमत को हटाया गया, ये चीजें साबित हुई वक्त के साथ। ऑडियो लीक्स निकली कि अदलिया और PTI और चौधरी परवेज की मिली भगत से आपकी हुकूमत को हटाया गया जो चल रही थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब तो ये किस्सा जुबान ज़द आम है। जिन लोगों ने ये एक आईनी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की, वो ख़ुद मान गए। और मैं ये भी कहता चलूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। जब वोट कास्ट ही नहीं हुआ तो आप कैसे आइन की जो रूह है, जो स्पिरिट है, उसकी तशरीह आप कैसे गलत कर सकते हैं? ये तो आइन की तशरीह नहीं है। आपने आइन को दोबारा अपने हाथों से लिखा है सिर्फ अपने अज़ाइम के लिए कि अगर किसी की शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती, कोई जमात आपको अच्छी लगती, किसी से आपको बहुत प्यार है, जिसको आप कहते हैं वेरी गुड टू सी यू मिस्टर इमरान खान,
تو قوم نہیں بھولے گی یہ باتیں. عمران خان کوئی جنگی محاذ پر جیت کے آ رہا تھا, 190 ملین کا غبن کیا ہے, پاؤنڈ کا, روپیز کا نہیں, اس کو آپ استقبال کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ میں. تو قوم نے دیکھا یہ بھی انہی کا شاہ خزانہ ہے. انشاءاللہ سچ سامنے آتا ہے اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, قوم گواہ ہے. وہ جو چند مہینے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, اللہ نے توفیق دی, ہم نے سستا آٹا پورے پنجاب میں تقسیم کیا, پورے صوبے کی 12 کروڑ عوام کو مفت دوائیاں, اس میں کینسر کی دوائیاں شامل ہیں, ہم نے ان کو فراہم کی. اور ہم ایک بہت شاندار منصوبہ, جو آج بجلی کے بل جو ہیں وہ IMF کی وجہ سے ہمیں مہنگے کرنے پڑتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں قیامت ڈھاتے ہیں ہر مہینے, ہم نے 100 یونٹ والے جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے مفت بجلی کا ہم نے اپنا جو ہے وہ منصوبہ لے کے آئے تھے. لیکن اس پہ عمل بھی انہی قانون کے رکھوالوں نے روک دیا. وہ میرا منصوبہ نہیں تھا, وہ تو عوام کا منصوبہ تھا. تو اس لیے جو زیادتیاں ہوئی ہیں اللہ کی قدرت اس کا ازالہ کرے گی اور حقائق قوم کے سامنے. نون لیگ جو ہے وہ لاہور کا گڑھ سمجھی جاتی تھی کہ لاہور نون لیگ کا ہے, لیکن آپ ایک لمبے عرصے سے خاموش ہیں مکمل طور پہ, اس کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ نقصان ہوا. ایک بڑی خاموشی کے بعد آپ سامنے آئے ہیں, تو اس کے بعد دوبارہ خلوت میں چلے جائیں گے یا کردار ادا کریں گے جو عوام کی مشکلات؟ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ آپ مجھے یہ سوال کریں گے. اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ کبھی کبھی خاموشی بھی آواز ہوا کرتی ہے. اور جب میں وزیر اعلیٰ تھا اس وقت کی تقریر نکال کے دیکھ لیں, میں کہتا تھا کہ مجھے وزیر اعلیٰ ہونے پر فخر نہیں, مجھے پارٹی کے ایک کارکن ہونے پر فخر ہے. میرا رشتہ ان کارکنوں کے ساتھ ایک لازوال رشتہ ہے اور یہ رشتہ ہمیشہ مرتے دم تک اپنے کارکنوں سے نبھاتا رہے گا. جن لوگوں نے 9 مئی پر حملہ کیا اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا نام آ رہا ہے, کہ اب ایسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے تاکہ آئندہ ایک مثال بنے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی سوچ یا اپروچ کو اپلائی نہ کرے؟ میں نے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. ایسے لوگ, یہ سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی, ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور ابھی آہستہ آہستہ حقائق کھولیں گے. اب آپ یہ دیکھ لیں دوگلے پن کی مثال, ایک شخص جب حکومت چلی گئی تو کہتا تھا امریکہ نے سازش کی, یہ کہتا تھا نا عمران خان, آج کہتا ہے کہ امریکہ مجھے بچا لو. تو کبھی اللہ سے ڈر کے دیکھو, اللہ سے خوف کرو تو تمہیں ہر سیکنڈ بعد جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے گی. ملنی چاہیے, کس طرح سے, کیا وفاقی جو حکومت ہے آپ کی وہ بھی ڈٹرمن ہے سزا دینے میں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, من حیث القوم بھی ہماری ذمہ داری ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو شہیدوں کی داستانیں سناتے ہوں گے جو انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے اس ملک و قوم کے لیے. آج بھی سرحدوں پر اپنے بچوں سے دور, اپنی بیوی اپنی ماں سے دور, اپنے پیاروں سے دور سرحد کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر وہ قربانی دے رہے ہیں. تو یہ قومی ذمہ داری ہے, اس کو ہم نبھائیں گے. پاکستان پائندہ باد.